بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو زندہ کرتے، یعنی شب بیداری کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب کوشش کرتے اور تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے، یعنی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ روایت ہے انہی سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اس کی ناک گرد آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے گزر جائے، اور اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا ان میں سے ایک بڑھاپا پائے اور اسے جنت میں نہ پہنچائے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ جب رجب آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے، الہی ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکدار دن ہے۔ روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، پانچوں نمازیں اور رمضان کے روزے ادا کرتا ہو، وہ بخشا جائے گا۔ میں نے عرض کی، کیا میں یہ لوگوں کو بشارت دے دوں؟ فرمایا نہیں، رہنے دو کہ وہ عمل کرتے رہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔